ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے دنیا کے حالات کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آج انشاءاللہ تعالی بات کو آگے بڑھائیں گے اور بیان سیرت کے ذیل میں عرب کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں دنیا کے حالات کا کچھ ذکر ہوا، روم کا ذکر آیا، ایران کا ذکر آیا، ہندوستان کا ذکر بھی آیا۔ آج کی نشست میں مطالعہ سیرت میں آگے چل کر انشاءاللہ عرب کی صورتحال کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، اس میں جو بات پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ گمراہیاں کیا تھیں؟ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے مطالعہ سیرت کے ذیل میں بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ البتہ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ اس طرح ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کا، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا امیین میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کی کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، عقائد کی گمراہیاں، اعمال میں گمراہیاں، کردار میں گمراہیاں، معاشرت کے اندر اور مذہبی معاملات میں اور دیگر امور کے اندر بھی گمراہیوں تاریکیوں میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اب آئے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی روشنی سے ان تاریکیوں کو آپ نے دور کیا ہے۔ وہ کیا تاریکیاں تھیں، وہ کیا ان کی گمراہیاں تھیں عرب کے لوگوں کی، وہ عرب کی صورتحال بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت پیش خدمت ہے جہاں ذکر یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ظلم و ستم کا خاتمہ اور عدل کا قیام بھی شامل ہے۔ ارشاد ہوا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ جس کا ذکر آگے ہم کریں گے آپ کے سامنے، وہاں بندے بندوں پر حاکم بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض کمزور طبقات کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی تھی، کچھ لوگ رعایا ہوتے ہوئے بس جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے تھے، اور کچھ ان پر حکمراں ہوتے ہوئے عیاشیاں ہی عیاشیاں کر رہے تھے۔ اس ظلم کے خاتمے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس ظلم کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور عدل کا نفاذ ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اس مقصد کے لیے بھی اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، ایک طویل آیت، اس کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باطل عقائد و اعمال اور بیجا رسومات کی طوق سے نجات دلائی۔ یہ ذکر آیا اس طریقے پر قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام ان کو معروف کا بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے برے کاموں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کے سروں پر جو بوجھ ہیں اور گردنوں میں جو طوق ہیں ان سے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نجات دلاتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ حلال اور حرام کے فیصلے آپ فرماتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے اور اللہ کی وحی کے مطابق۔ مزید برآں لوگوں کے سروں پر جو بوجھ ہیں اور جو ان کی گردنوں میں طوق ہیں، گندے عقائد کے بوجھ، گندے برے اعمال کے بوجھ اور بیجا رسومات کی طوق جو گلے میں پڑے ہوئے تھے، ان سارے طوقوں سے اور بوجھوں سے
نجات دلانا لوگوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ وہ کیا توق اور بوجھ تھے، اس کا تذکرہ مطالعہ سیرت میں اب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، بیان سیرت میں اب چلتے ہیں مطالعہ سیرت کی طرف، اور جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا، آج ہم عرب کے حالات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے عرب کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اور ان کی دینی صورتحال کیا تھی، ان کی معاشرتی صورتحال کیا تھی، ان کی معاشی صورتحال کیا تھی، ان پہلوؤں کے حوالے سے مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے عرب کی سیاسی حالت، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عرب کی سیاسی حالت کے حوالے سے پہلی بات تو نوٹ فرمائیے گا کہ جزیرۃ العرب کے سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں تھے، ان کی سیاسی حالت سخت انتشار اور انتہائی زوال کا شکار تھی۔ پورے عرب پر تو کوئی مرکزی حکومت تھی نہیں، اسکیٹرڈ بھی تھے لوگ، البتہ جو سرحدی علاقے میں افراد موجود تھے، ان کی سیاسی صورتحال انتہائی انتشار اور زوال کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ویسے آپ غور فرمائیے گا، ابھی جو ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے اور تذکرہ مزید آگے کر رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ آج ہماری بھی صورتحال ہے۔ اگر ہم پاکستان میں رہنے والوں کی صورتحال کو دیکھ لیں، کچھ ذکر ابھی آپ کو فوراً نظر آ جائے گا۔ البتہ 14 صدیوں پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت بھی کچھ یہی صورتحال تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ کئی غیروں کو بھی قبضہ ملا ہوا تھا، تو باقی لوگ غلاموں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج ہمارے سربراہوں کے فوائد اور غیر جو ہم پر قابض ہیں، ان کو ملنے والے فوائد جو ہم سے مل رہے ہیں، اور ہماری غلامی کے ٹیکسز ہمیں دینے پڑتے ہیں، پیٹرول کا بوجھ، اس کے ٹیکس کا بوجھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، مہنگی بجلی ہمیں برداشت کرنا پڑتی۔ باقی آپ خود ہی قیاس کر لیجئے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی۔ محاصل ریونیوز کو کہا جائے گا، آمدنی انکم کو کہا جائے گا۔ آج یہ بھی صورتحال ہم پر انطباق اس کا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی۔ حکومت آمدنی کو لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی۔ کوئی تبصرہ آج کے اعتبار سے کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، سب پر واضح ہے۔ البتہ 14 صدیوں پہلے بھی یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ رعایا پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ اتنے پسے ہوئے، اتنے کمزور، اتنے مجبور کر دیے گئے تھے۔ ضروری تھا کہ رعایا طرح طرح کی ذلت و ظلم کو برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، یعنی اپنے حق کی بھی بات نہ کریں اور گردنیں جھکائے پٹتے رہیں اور پٹتے رہیں اور مرتے رہیں، کھپتے رہیں، مگر کوئی آواز بلند نہ کریں۔ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ یہ غلاموں کی طرح جو زندگی بسر کر رہی تھی رعایا، اس کا تذکرہ ہے۔ سرحدی علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے۔ تذبذب کہتے ہیں گو مگو کی کیفیت میں ہونا، خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی۔ ان کی کوئی کیفیت اسٹیٹک نہیں تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ذرا جس کے پاس قوت طاقت دیکھی اس کے ہم نوا ہو گئے، تاکہ کچھ نہ کچھ مفادات کا تحفظ ہو جائے۔ اپنی کوئی سوچ، اپنا کوئی سٹینڈ نہیں تھا۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کا شیرازہ بھی منتشر تھا۔ یہ تو سرحدی علاقوں کے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اندرون عرب جو قبائل آباد تھے وہ بھی کوئی مرکزیت میں نہیں ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ ان کی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا شیرازہ بھی منتشر یعنی بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی۔ کچھ ہمارے بھی اس طرح کے رویے آج کل ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر قبیلے کے افراد باہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے قبیلے کا ہے نا، اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے قبیلے کا اس کا صحیح بات بھی غلط ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے، اپوزیشن کا نام کیا ہے؟ اپوزیشن کا مطلب اپوز کرنا ہر جگہ، گھر سے لے کے سیاست کے میدان تک۔ اپنے کی غلط بات بھی ٹھیک ہے اور دوسرے کی صحیح بات بھی غلط ہے۔ یہ ہے بے انصافی کا رویہ، اور یہ ہے تعصب کا رویہ، جو ادھر بھی تھا آج ادھر بھی نظر آتا ہے۔
اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا. سینٹرل گورنمنٹ کوئی مرکزی حکومت تو وہاں پر تھی نہیں، نہ ان کا کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرح مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا. مرجع جس کی طرف آدمی رجوع کرے، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی کہ جہاں اپنی مشکلات کو لے کر آدمی جاتا اور اپنے مشکلات کے حل کے لیے آواز بلند کروانے کی بات کرتا، یا جس پر کسی پر اعتبار کر کے آدمی اپنے معاملات کو اس سے ڈسکس کرے. ایسا کوئی تصور وہاں پر موجود نہیں تھا. حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا. حجاز، مکہ، مدینہ، طائف کے اطراف کے علاقے، یہ حجاز کا ذکر. اور حجاز کی عمارت پچھلی نشست میں تفصیلاً بات بھی ہوئی، اور قصی بن کلاب سے ہوتے ہوتے عبد المطلب تک وہ سرداری کا معاملہ پہنچنا یہ گزشتہ پروگرام میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے. حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا. کیوں؟ یہیں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود تھا. اور یہاں آگے اسی تعلق سے لکھا ہے، یہ حکومت در حقیقت دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی. یہ قریش کے لوگ تھے، خانہ کعبہ کے متولی ذمہ دار بھی تھے، تو مذہبی پیشوا بھی یہی تھے، اور بہرحال سارے عرب بھر میں ان کی حیثیت تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے. تو یہاں دنیاوی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی. حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی. یہ قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی، اس قبیلے کی. حرم اور اطراف حرم پر یہ حجاز کی عمارت، اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی. وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی. زائرین، زیارت کے لیے آنے والے، اللہ کے گھر کی طرف آنے والے حجاج، ان کا کھانا پینا رہنا، یہ سارے انتظامات ان کے ہاتھ میں تھے. اور شریعت ابراہیمی جس میں بہت کچھ فرق پڑ چکا، بہت کچھ تبدیلی آ چکی تھی، بڑی بدعات کا انہوں نے اضافہ کر دیا تھا. البتہ جو بھی یہ کلیم کرتے تھے، دعوے دار تھے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے، ان کی شریعت کے احکامات جو ان کا کلیم تھا، نفاذ یہی حکمرانی کرنے والے اور یہی حجاز کی عمارت کے لوگ کرتے تھے. اس کے پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، جیسے دارالندوہ. دارالندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، جس کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی. یعنی ایک دینی دنیاوی قیادت تو ان کے پاس ہے، مگر اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا پورا بوجھ اٹھا لیں، اس کی اس میں سکت نہیں تھی. ایسا ہی اظہار ابرہہ کے حملے کے موقع پر ہوا. واقعہ فیل، ابرہہ کا لشکر آیا اور عبد المطلب نے کیا کہا، بھائی اونٹ کے لیے آئے ہوں، اونٹ واپس کر دو. پھر وہ عبد المطلب قریش مکہ کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، مگر اس حجاز کی حکومت میں اتنی بھی سخت اور طاقت نہیں تھی کہ ابرہہ کے لشکر کا یہ حملہ کر سکے. یہ ایک کسی درجے میں بیان ہے عرب کی سیاسی حالت کا، اور خاص طور پر حجاز کی عمارت اور یہاں کی حکمرانی کا تذکرہ بھی اس کے ذیل میں ہمارے سامنے آ گیا. ناظرین کرام، عرب کی سیاسی حالت کے بعد اب چلتے عرب کی دینی حالت کے تذکرے کی طرف. کیا صورتحال تھی، آئیے تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وادی قرا، خیبر و فدق میں زیادہ تر یہود آباد تھے. خود مدینے میں بھی یہودیوں کی حکومت تھی. خیبر کا علاقہ یہود کے والے سے بڑا مشہور ہے، بہت سارے یہودی آباد تھے، اور مدینہ میں بھی ان کی ایک حکومت تھی، بڑے اسٹرانگ تھے. یہ تو ان کی کیفیت ہے. البتہ باقی عرب میں مشرکانہ رسوم جاری تھیں. لوگ بتوں، پتھروں، پیڑوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے، جنات کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے. یہ ہے ان کے شرک کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ. مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے، مگر بدترین بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا. مگر ان میں عقائد اور اعمال کے اعتبار سے انتہائی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. ان کے ہاں ایک اللہ کا تصور ضرور موجود تھا، مگر صرف اس حد تک کہ اسے یہ لوگ خداؤں کا خدا، یہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا تصور انہوں نے معاذ اللہ قائم کر لیا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کے یہ نام لیوا اور اللہ کے ساتھ بہت سارے خداؤں کا تصور گھر بیٹھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے بارے میں ان کا اعتقاد اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ عملاً وہ خود ساختہ چھوٹے چھوٹے خداؤں اور معبودوں میں الجھے رہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں اصل کام تو ان چھوٹے خداؤں سے پڑتا ہے،
لہذا یہ انہی کی عبادت کرتے تھے تاکہ یہ چھوٹوں کو خوش رکھیں تو بڑا اللہ وہ بھی خوش رہے. معاذ اللہ، یہ ان کے اندر تصور آ گیا. انہی کے ناموں پر نظریں و قربانیاں کرتے تھے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے. ان کے شرکیہ اعمال کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ چھوٹے خداؤں کو خوش کر لینے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، نیز جنات کو خدا کا عزیز، قریب اور خدائی میں شریک سمجھتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے معاذ اللہ، اور جنات کو خدا کی خدائی میں شریک کہا جا رہا ہے. یہ مشرکین عرب کا ذکر ہو رہا ہے. جنات کی پرستش کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے. کبھی سفر میں ہوتے تو اس میں اگر کسی وادی میں غار میں قیام کرنا پڑتا تو کہتے اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اور ان سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے. جن ہستیوں کو یہ خدائی میں شریک مانتے تھے ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. اس بت پرستی کا تذکرہ آئندہ کی نشستوں میں علیحدہ سے بھی کریں گے کہ کس طرح اہل عرب میں یہ سلسلہ آیا تھا. بت پرستی کا شوق اتنا عام ہو گیا تھا کہ جہاں کوئی خوبصورت سا پتھر پڑا مل گیا اسی کو پوجنے لگے. کچھ نہ ملا تو مٹی کا ایک گوندا بنا کر اس پر بکری کا دودھ چھڑکا اور اسی کا طواف کرنا شروع کر دیا. غرض عربوں کے بے شمار بت تھے اور ان بے شمار میں سے 360 تھے جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں لا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بتوں کے علاوہ عرب ستاروں کو بھی پوجتے تھے. مختلف قبیلے مختلف ستاروں کو پوجتے تھے. ان میں سورج اور چاند کو زیادہ اہمیت تھی. یہ مختلف نوعیت کے شرک ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. بت پرستی کے علاوہ بھی شرک تھا، جیسا کہ یہ ستارہ پرستی کے شرک کا بیان سامنے آ رہا ہے. جنات اور بھوت پریت کی بھی پوجا ہوتی تھی. ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور تھی. توہمات کا یہ لوگ شکار تھے. اس کے علاوہ اس قسم کے توہمات جو مشرک قوموں میں عام ہوتے ہیں وہ بھی سب ان میں پائے جاتے تھے. کسی آصف کا سایہ آ گیا، کسی جھوٹے معبود کو تم نے ناراض کیا تو تمہارے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جو توہمات مشرک قوموں میں پائے جاتے ہیں، اس طرح کے تصورات ان مشرکین عرب میں بھی آ چکے تھے. یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا. دکھاوے کے لیے اعمال اور تحکم یہ کہ اپنی اتھارٹیٹو پوزیشن، خاص طور پر ان کے جو پیشوا تھے وہ اختیار کرتے تھے اپنی اس پوزیشن کو. علماء یہود نے کتاب الہی میں تحریف تک کر ڈالی. اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالا. اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کی وحی اللہ کی کتاب میں سے. معاذ اللہ. عوام کا حال یہ تھا کہ نجات کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار اور عمل سے دور ہو گئے. کچھ آج مسلمانوں کی صورتحال بھی اسی طرح دکھائی دیتی ہے. بخشے بخشائے ہونے کا تصور ہے، اب البتہ اعمال سے دوری ہے. اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی فراموش کرنے کی روش کو بھی اختیار کر رکھا ہے. یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے. یہودی پیشوا لوگوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکت تک کا محاسبہ کرتے تھے. اللہ اکبر. ہونٹوں کی حرکت تک کا محاسبہ کر کے جس کے بارے میں جو چاہا رائے ظاہر کر دی. ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو. مال بٹورتے رہو، تجوریاں بھرتے رہو. خاص طور پر یہود کے علماء کا یہ ذکر ہو رہا ہے. خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، اپنی تجوری بھری رہے، اپنی جیب گرم رہے. یہ علماء یہود کا ذکر. خواہ تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے، جن کی تقدیس اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے. اللہ کی تعلیمات پر سے پوچھ جاتی ہیں تو جائیں. معاذ اللہ. جیب گرم رہے، تجوری بھری رہے. عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی. اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا بھونڈا عقیدہ. جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا. اگر کچھ عربوں نے اس کو قبول کر بھی لیا کیونکہ وہ بے جان قسم کے عقائد تھے، بے جان قسم کا مذہب تھا عیسائیت جو کہ اس وقت رائج تھی. چنانچہ اگر عربوں میں سے کسی نے اسے قبول کیا بھی تو ان کے اوپر اس کا کوئی حقیقی اثر نہ آیا. وجہ یہ تھی اس کی تعلیمات ان کے مالوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے. جس طرح کے ماحول میں عرب رہ رہے تھے، جس طرح کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے، اس سو کالڈ جو مذہب تھا عیسائیت، اس کی تعلیمات ان کے اس طرز عمل سے میچ نہیں کرتی تھی. چنانچہ کوئی عملی طور پر اگر کچھ عربوں نے عیسائیت قبول کی بھی
تو عملی طور پر ان کی زندگیوں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کچھ تذکرہ تھا اہل عرب کے مذہبی معاملات اور طرز زندگی کے حوالے سے، یعنی مذہبی طرز زندگی مراد ہے کہ مذہبی کیفیت ان کی کیا تھی۔ وہی بات شرک کا ذکر آیا، بھونڈے عقائد کا ذکر آیا، مشرکانہ طرز عمل کا ذکر آیا، اور ان کے غلط پہلوؤں کا ذکر آیا جو انہوں نے غلطیاں کر رکھی تھی، اور دعوے دار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، مگر توحید کے درس کو بھلا کر شرکیہ گندگی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ اب آئیے عرب کے معاشرتی حالات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی اجتماعی سطح پر ان کی زندگی کس طرح بسر ہو رہی تھی۔ معاشرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے عربوں کے۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی، اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ ایک مالداروں کا طبقہ ہے، ایک کمزوروں کا طبقہ ہے، غلاموں کا طبقہ ہے، تو یہ مختلف طبقات میں یہ آبادی بٹی ہوئی تھی۔ طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا، عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی۔ عورت کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خونریزیاں ہو جاتی تھیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی مال کے چکر میں، کبھی زن کے چکر میں، کبھی زر کے چکر میں جنگیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ادھر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا تھا۔ مراد ہے کہ کوئی اپنی بہادری کے چرچے کرنا چاہے تو ایک عورت کو خطاب کر کے وہ اپنے چرچے بیان کیا کرتا تھا اور باتوں کو ذکر کرتا تھا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی، اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ تاہم بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ تاریخ انسانی اکثر یہی بتاتی ہے۔ دین اسلام تو کہتا ہی ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں مرد عورتوں پر منتظم اور ذمہ دار ہیں، اور عربوں کے ہاں بھی بہرحال عورت کی ایک حیثیت کچھ طبقہ اشرافیہ میں تھی، اگر اس کے باوجود مرد کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ یہ آج کا دور ہے کہ جب بالکل برابری کی باتیں ہوتی ہیں یا مرد کے اوپر عورت کی حکمرانی کی بھی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ ولی کی جمع اولیاء، یہ طبقہ اشرافیہ، اوپر بڑی کلاس کی بات ہو رہی ہے۔ نکاح کے بندھن کے ذریعے مرد و عورت کا تعلق قائم ہوتا، نکاح پڑھایا جاتا تھا، اور عورت کے سرپرست اولیاء کی نگرانی میں نکاح انجام پاتا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر نکاح کر لے، گویا گھر کے بڑوں اور خاندان کے بڑوں کی ایک حیثیت تھی، اور اس میں یہ طے تھا کہ عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح نہ کرتی۔ دوسرے طبقات میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا، اور بدترین شکلیں تھیں، معاذ اللہ بدترین شکلیں تھیں جو بدترین گمراہی، زنا اور بے حیائی کی باتیں تھیں۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں۔ جنگیں ہوا کرتی تھیں اور عورتیں ہاتھ آ جایا کرتی تھیں۔ قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا، سارے مغلوب لوگوں کو۔ اسلام نے تو غلاموں کنیزوں کے بارے میں باقاعدہ احکامات دیے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، مگر وہاں تو کہ جو قبیلہ غالب آیا مغلوب قبیلے کی ہر عورت کو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیا قید کر کے، معاذ اللہ۔ لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک مغلوبیت کی کیفیت میں ایک عورت کو کسی نے لیا اور اس کو اپنے حرم میں داخل کیا، ایک آزاد عورت کا تو معاملہ نہ تھا، تو اولاد ایسی صورت میں جو پیدا ہوتی وہ اپنے لیے زندگی بھر عار محسوس کرتی۔ زمانے جاہلیت میں کسی پابندی کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی، کوئی حد نہیں تھی، کسی کی 100 ہے کسی کی 50، جتنی چاہے وہ بیویاں رکھ لے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ آپ کے ہمارے علم ہے کہ اسلام نے آ کر 4 کی پابندی بھی لگائی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بے وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 میں 4 پارے کے آخر میں تفصیل بھی آئی ہے، مگر وہاں 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح بھی ہو جایا کرتا تھا۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا، معاذ اللہ، اسلام نے اس سے بھی روکا، مگر یہ ان کے معاشرتی حالات عرب کے جس ماحول میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کرنی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی، جتنی چاہتا وہ طلاق دیتا پھر بھی تعلق قائم کرتا۔ اسلام نے آ کے 3 طلاقوں کی حد تک حد بھی مقرر فرمائی ہے۔
کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے. بیٹی کو تو سمجھتے تھے کہ یہ مصیبت ہے ہمارے لیے معاذ اللہ، کبھی کبھار بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی. کیوں؟ آگے وجہ لکھی ہے، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے، افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو بہت بڑے پیمانے پر لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہو، یہ کہنا مشکل ہے. کچھ لوگ یقیناً ایسا کرتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس کو بہت بڑا جرم بھی قرار دیا ہے. آپس کی لڑائی ان کے ہاں عام بات تھی، معمولی باتوں پر جنگ ٹھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پشتوں تک چلتا رہتا اور سینکڑوں ہلاکتیں یکے بعد دیگرے ہوتی چلی جاتی. جوا کھیلنا اور شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی. جیسے چین اسموکرز ہوتے، یہاں چین ڈرنکرز بھی تھے. شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی. جس شے سے محبت کرتے شاعری میں غضب کا اس کا بیان شامل کر دیتے. شراب کا بھی بکثرت عربوں کی شاعری میں ذکر ملتا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بدترین بے حیائی تھی. اور بے برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر طواف کرنا اور کہنا کہ یہ مذہبی طریقہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے علاوہ سود خوری، لوٹ مار، چوری، بے رحمی، کشت و خون، زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں درندہ بنا دیا تھا. یہ عرب کے معاشرتی حالات ہیں اور ان حالات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی. ان حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ جو عظیم محنت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس محنت اور انقلاب کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے. ناظرین کرام، عرب کی معاشرتی حالت کا تذکرہ مکمل ہوا، یعنی کسی درجے میں جو بیان کرنا مقصود تھا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب عرب کی معاشی حالت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات اس حوالے سے نوٹ فرمائیے گا، معاشی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی. جس طرح کا معاشرہ تھا، اجتماعی معاشرتی حالات تھے، اسی طرح ان کی معاشرتی حالت بھی تھی. اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پہلی بات، تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی. عرب کی زمین بے آباد تھی، یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں تھا، اس معنی میں بے آباد. اور قرآن حکیم میں رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے تجارتی سفر قریش جو کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ بھی ہے. تو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے حوالے سے، معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے تجارت ان کا ایک اہم ترین ذریعہ تھا. آگے مزید لکھا ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں. اسی لیے سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں کم از کم یہ کہا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے بھوک میں نے کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن بھی عطا فرمایا. یہ خاص اللہ کا کرم تھا، فضل تھا قریش مکہ کے لیے. باقی پوری سرزمین عرب پر آمد و رفت آسان نہیں تھی، امن و سلامتی کے بڑے مسائل تھے. لوٹ مار بھی ہوا کرتی تھی، ڈاکے بھی ڈالے جاتے تھے اور قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا. بلکہ میں ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں کہ یہ قافلوں کو لوٹنا، حملہ کر کے ان کو لوٹنا، یہ ڈاکے ڈالنا، یہ بھی ان کی معاش کا ایک بڑا ذریعہ تھا تو حرام، لیکن بہرحال یہ لوٹ مار کے ذریعے بھی مال کمایا کرتے تھے. جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا. حرمت والے مہینے قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورۃ البقرہ میں اور دیگر مقامات پر بھی. یہ 4 مہینے حرمت والے عربوں میں مشہور تھے اور دین اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. ایک رجب کا مہینہ تھا، اکثر و بیشتر عربوں میں وہ معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے. اور پھر 3 کنزیکٹیو یعنی لگاتار مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ حج کے لیے معروف تھا. مہینے بھر کا سفر آنے میں، مہینے بھر کا سفر جانے میں تو ذی قعدہ و محرم تو اس میں صرف ہو جاتے تھے. درمیان میں ذی الحجہ کا مہینہ جس میں ایام حج آیا کرتے تھے. حج تو چلا آ رہا ہے ان عربوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، مگر بگاڑ بہت پیدا ہو گیا تھا، اعمال میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی، بدعات کا شمار کر دیا تھا ان لوگوں نے. البتہ یہ حرمت والے مہینوں میں حج بھی ہو رہا تھا. یہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ، پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کنزیکٹیو، یہ 3 کل 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان میں کچھ امن و سلامتی میسر آ جایا کرتی تھی اور حرمت والے مہینوں کا احترام عرب کیا کرتے تھے. چنانچہ آگے لکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں
عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذل، مجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے. یہ بڑے ان کے آج کل جیسے ایکسپو کا تصور ہمارے یہاں بڑی نمائش کا تصور ہے، ایسے ہی بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے. سارے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے اور جہاں وہ حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں وہاں یہ بازار بھی رکھتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی، کھیل تماشے بھی ہوا کرتے تھے. بہرحال تو یہ تھے حرمت والے 4 مہینے جس میں کچھ ان کو امن و امان میسر آتا تو یہ بڑے بڑے بازار بھی لگا کرتے تھے. بقیہ لوٹ مار کا معاملہ بھی ہوتا تھا، امن و سلامتی کے بڑے خطرات تھے عربوں کو. لیکن قریش مکہ جو کہ متولی یعنی نگراں تھے خانہ کعبہ کے اور وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، گویا ان کے بھی نگران تھے معاذ اللہ، اس وجہ سے ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا. باقی سارے عرب کے اندر لوٹ مار کا بھی سلسلہ رہتا، امن و سلامتی کے بھی خطرات ہوا کرتے تھے. جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے، خاصے پیچھے تھے. کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں چند صنعتیں زیادہ تر یمن، حیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں. چمڑے کی دباغت یعنی کہ یہ جانوروں کی کھالیں، ان سے پھر وہ چمڑا، چمڑے سے پھر وہ مصنوعات کا تیار ہونا، اس کی شکل میں بھی چند صنعتیں زیادہ تر یمن میں، حیرہ میں اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں. البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا. ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں یعنی کپڑا تیار کرنا، اور غلہ بانی تو آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رہی کھیتی باڑی تو مدینہ طیبہ کے حوالے سے معروف بات ہے، خاصی وہاں زراعت کا معاملہ تھا اور دیگر علاقوں میں بھی. تو اندرون عرب یہ معاملہ تھا کھیتی باڑی کا، غلہ بانی یعنی بکریوں کو چرانا، اور عورتیں سوت کاٹتی تھی، کپڑا تیار بھی کیا کرتی تھی کسی درجے میں. لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا. وہی امن و سلامتی کے جو خطرات اور برسوں کی جنگیں بھی ان عربوں میں ہو جایا کرتی تھی. لوٹ مار کا معاملہ الگ تھا، ڈاکے، رہزنی اور اس طرح چوریاں، اس طرح کے معاملات الگ تھے. تو خاصی ایک دگرگوں صورتحال تھی معاش کے اعتبار سے عربوں کی. یہ ذکر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے آ گیا. ضمن ایک بات عرض کر دوں، ہے تو بڑی عجیب سی لیکن وہ بھی ان کی معاش کا ذریعہ تھا. یہ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں معاذ اللہ، اور سارے عرب سے نذرانے چڑھاوے آتے تھے. ان بتوں کے نام پر آتے تھے، حالانکہ بتوں کی جیب میں تو کچھ نہ جاتا تھا. یہ بڑے بڑے سرداران قریش اور یہ جو بڑے بڑے مذہبی ان کے جو ہے وہ مجاور تھے، یہ ان کی جیبوں میں مال جاتا تھا. یہ بھی ان کی معاش کا جو کہ حرام ذریعہ تھا، معاش کا بہت بڑا ذریعہ تھا. ان بتوں کے نام پر مال بٹورتے تھے. یہ ان کا باطل نظام تھا سرداران قریش جو لے کر چل رہے تھے. بہرحال آمدنی کا یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے. یہ رعایا اور عوام کا معاملہ تھا، اکثریت کا معاملہ تھا. غلاموں کنیزوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، عوام میں بھی جو عام لوگ تھے خاصی ان کے لیے دشواریاں تھیں معاش کے اعتبار سے بھی. ناظرین کرام، یہاں تک مطالعہ سیرت کے ذیل میں ہم نے عرب کے کچھ احوال کا ذکر کیا، عرب کی سیاسی حالت، عرب کی دینی حالت، عرب کی معاشرتی حالت اور پھر عرب کی معاشی حالت. ان حالات کا کچھ ہم نے ذکر کیا تاکہ وضاحت ہو کہ کن حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے. اب ہمیشہ کی طرح بیان سیرت کی سیریز میں فلسفہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ سب کچھ تو تھا مگر کیوں تھا، یہ سب حالات تھے مگر کیوں تھے، کیا اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں. آئیے کسی درجے میں فلسفہ سیرت میں کچھ نکات کو آج کی نشست میں بھی سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نوع افراد کے مختلف قسم کے نظریات، عقائد اور تصورات کی اصلاح کرنی تھی. ایسی دینی حالت جس کا ذکر ہوا، شرک کے اندھیرے بھی ہیں اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار بھی کیا گیا ہے، نفس کی غلامی اور پرستش بھی کی جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے کلام کو لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور تصویر کے عقیدے بھی ہیں. یہ مختلف نوعیت کے افراد اور گروہ اور مذاہب یا ریلیجنز تھے. اس طرح کے ماحول میں محنت کرنی تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے نظریات، عقائد اور تصورات کی اصلاح کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور خیر اور نیکی کے ماحول کو پروان چڑھانے کی محنت کرنی تھی. اس ماحول میں آپ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی کا خاتمہ اور نیکی اور خیر کو پروان چڑھانا، ایک جماعت، ایک معاشرہ، ایک پورا نظام قائم کر کے دکھانا، اس تناظر میں ان حالات کا مطالعہ بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و جبر کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے بھی مبعوث کیا گیا. وہاں جہاں رعایا پر ظلم و جور اور ظلم و ستم ہے اور جہاں رعایا کے
پیسوں پر جو ہے وہ عیاشیاں حکمراں کرتے تھے اور وہاں بندوں پر بندے حاکم بن کر بیٹھے ہوئے، خدائی کے دعوے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ظالمانہ طرز عمل کو ختم کرنا اور عادل کا نفاذ کرنا، یہ رسول اللہ کا مشن تھا علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ قرآن صاحب قرآن والے سیگمنٹ میں آیت پیش کی گئی تھی سورہ شورى کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی محنت کرنی تھی. زمین اللہ کی ہے، حکم بندوں کا نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا. 3 مرتبہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. اور آخری بات فلسفہ سیرت کے ذیل میں آج کی نشست میں، معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ایک اہم مقصد تھا. عورتوں کے ساتھ کیا ظلم مچایا گیا، غلاموں کنیزوں کی کیا اجیرن زندگی تھی، رعایا کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم تھا. اس ظلم کا خاتمہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہو، یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، جس کو ہم بعد کی زندگی میں، یعنی آپ کی سیرت مطہرہ جب آگے بڑھتی ہے، آپ کی حیات طیبہ آگے بڑھتی ہے، تو دیکھتے ہیں کس طرح غلاموں کے بارے میں، کنیزوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بھی عطا فرمائی اور بالفعل ان تعلیمات کا نفاذ بھی کر کے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں دکھایا ہے. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح فلسفہ سیرت کے بعد پیغام سیرت بھی سامنے آتا ہے. ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے عملی اعتبار سے؟ ہم جو امتی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، یہ سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے ہمارے سامنے بھی تو پیغام آ رہا ہے، ہمارے سامنے بھی تو تقاضے آ رہے ہیں. آئیے آج کی نشست کے اعتبار سے پیغام سیرت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے پہلی بات، لوگوں کے عقائد، کردار اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. آج 2.25 ارب انسان اگر کلمہ گو مسلمان ہیں تو 4-5 ارب انسان زمین پر وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے قائل نہیں. کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی اللہ ہی کا منکر ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی قرآن کا انکار کرنے والا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہ ماننے والا ہے. ایسے اربوں انسانوں کے عقیدوں کی اصلاح اور ان کے کردار اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا ختم نبوت کے طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. پہلے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، اب امت کو کہا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کہ کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ختم نبوت کے بعد اب یہ عدل کے نفاذ کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تیسری بات، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا امت مسلمہ کا فریضہ ہے. پہلے رسول اکرم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، اب اس امت کو خیر امت اسی کام کی وجہ سے کہا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی پر. اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر. چوتھا نقطہ، مظلوموں کی داد رسی اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا دینی فریضہ ہے. یہ اللہ کے رسول ذمہ داری ادا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. آج تو ہماری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں، حالانکہ اس دنیا کی امامت کرنا، اس دنیا کے مظلوموں کی داد رسی کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. آج تم خود مظلوم بن گئے. کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق اور چیچنیا، کبھی بوسنیا، کبھی برما، کبھی خود پاکستان، سب سے زیادہ ارزاں سستا خون مسلمان کا دنیا میں ہے جو بہتا ہے. آج یہ امت والے کام کو تھامے گی تو پھر وہ دنیا میں مظلوم نہیں بنے گی، بلکہ وہ عدل کرنے والی بنے گی اور ظالموں کا ہاتھ روکنے والی اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والی بنے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہیں. اور اس ضمن میں آخری بات پیغام سیرت کے ذیل میں، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر سب سے بڑی اجتماعی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو. لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں. اور اب امت مسلمہ کو ذمہ داری دی گئی. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں حکم ہے
اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حالات بھی ہمارے سامنے آ گئے، ان حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا۔ آج ہم بھی اپنے حالات اور دنیا کے حالات کو دیکھیں تو اسی طرح عقائد کا بگاڑ، کردار کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، ظلم، بے انصافی، مظلوموں کی داد رسی نہ ہونا، یہ سیرت کا مطالعہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہی پیغام سیرت آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج کی نشست میں بھی آخر میں بیان سیرت سیریز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنن دارمی حدیث کی کتاب اس میں موجود ہے، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ ترجمہ، جسے موت آئے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ آج ہم بھی دین کے صحیح علم حاصل کریں، سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور اسلام کے زمین پر غالب کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔